عقلمند وہ نہیں ہے جو خیر اور شر کے درمیان امتیاز کر دے. عقلمند وہ ہے جو دو شروں کے درمیان بھی یعنی دو برائیوں کے درمیان بھی فرق کرنا جانتا ہو. ڈیئر آڈینس، السلام علیکم. 5 منٹس لیسن سیریز میں ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے رموز حیات، سیکرٹس آف لائف، اس ضمن میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے دو برائیاں، 2 ایولز. پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ بعض اوقات زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں دو نیکیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. وہاں انسان کی بہترین عقل مندی یہ ہے، ایک بڑی نیکی ہے ایک چھوٹی ہے، کہ وہ بڑی کو لے لے اور چھوٹی کو چھوڑ دے. آج ہم اس بات کو دوسرا پہلو کو دیکھ رہے ہیں اسی بات کے، اور وہ کیا ہے کہ زندگی کے اندر کئی مواقع ایسے بھی آتے ہیں جہاں دو برائیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہم دونوں سے بیک وقت نہیں بچ سکتے ہیں. کسی نہ کسی ایک کو ہمیں گوارا کرنا ہی ہوتا ہے. یہاں ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیارا قول ہے. وہ کہتے ہیں عقلمند وہ نہیں ہے جو خیر اور شر کے درمیان امتیاز کر دے. عقلمند وہ ہے جو دو شروں کے درمیان بھی یعنی دو برائیوں کے درمیان بھی فرق کرنا جانتا ہو. اور پھر اس میں سے دین کا، اسلام کا مزاج ہے اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسی دو برائیاں جن میں سے کسی ایک کا سامنا ہمیں لازماً کرنا ہے، اس صورت کے اندر ہم ان دونوں کے فرق کو سمجھیں اور دیکھیں ان میں بڑی کون سی اور چھوٹی کون سی ہے، تو ہم اس بڑی برائی سے بچنے کی خاطر چھوٹی برائی کو ایکسیپٹ کر دیں، قبول کر دیں. اگر ہم بیک وقت دونوں سے بچنا چاہیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان فرق کو پہلے سمجھنا ہے. آپ اس کو ایک مادی مثال کے ذریعے سے سمجھیں. ہماری معاشرے کے اندر عام ہے یہ چیز. خدا نہ خواستہ کسی انسان کے جسم کے کسی عضو کے اندر کوئی ایسی خرابی آ جائے کہ وہ دواؤں کے ذریعے سے ٹھیک ہو ہی نہ سکتی ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر پہلے پوری ٹرائی کرتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ نہیں صحیح ہو رہی تو کہتے ہیں کہ اب اس عضو کو کاٹ کر الگ کرنا ہوگا. اللہ نہ خدا نہ خواستہ کئی مرتبہ ہوتا ہے کسی کی ٹانگ کے اندر کوئی ایسا ناسور بن جاتا ہے کہ دوائیاں تمام تر اپلائی کر کے دیکھ لی جاتی ہیں اور وہ ناکامی ہوتی ہے. اب آخری حال ڈاکٹروں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس ٹانگ کو کاٹ دیا جائے. اب وہ اس ٹانگ کو کاٹ دیتے ہیں اور جس کی ٹانگ کاٹی جاتی ہے وہ بھی اس بات کو گوارا کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میری ٹانگ کاٹی جا رہی، کاٹ دیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ٹانگ کا کاٹنا بے شک کوئی اچھا کام نہیں ہے، ایک برائی ہے ہمارے لیے، ایک مسئلہ ہے. لیکن اس سے بڑا مسئلہ دوسری طرف ہے کہ اگر اس ٹانگ کو نہیں کاٹا جاتا تو پھر کیا ہوگا؟ دوسری طرف پھر یہ ہوگا کہ پورا جسم جو ہے وہ تباہ برباد ہلاک ہو جائے گا. چنانچہ بڑے نقصان سے بچنے کی خاطر چھوٹے نقصان کو گوارا کر دیا جاتا ہے کہ چلو انسان کی زندگی تو سلامت رہے، ایک عضو سے اگر محروم رہ جائے گا تو باقی اعضاء تو کم از کم صحیح سلامت رہیں. یہ مسئلہ جو اس طرح مادی صورت کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے، یہی چیز ہماری زندگی کے اندر کئی مرتبہ دو برائیوں کی صورت میں سامنے آتی ہے. جیسے ہمارے ہاں الیکشن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی دو بندے اگر کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی اتنا آئیڈیل کردار کا مالک نہیں ہے تو پھر عموماً یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ چلو یار دونوں میں سے کوئی کم برا کون سا ہے. جہاں کہیں کوئی اچھا اور برا کھڑے ہیں وہاں تو آرام سے بندہ اچھے کو لے لے، لیکن جہاں کہیں دو بندے کھڑے ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی اتنا آئیڈیل نہیں ہے، کوئی بھی اتنا اچھا نہیں ہے، تو وہاں پر پھر عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ چلو کم برا کون سا ہے اس کو گوارا کر دیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دونوں میں سے کسی ایک کو تو لینا ہے، لیے بغیر گزارا نہیں ہے، تو چلو جو زیادہ برا ہے اس کی نسبت کم برے کو لے لے. اللہ حاصل کیا یہ سچویشن زندگی کے کئی معاملات کے اندر آتی ہے. بعض جگہوں پر تو ہماری سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے اور ہم اس فارمولے کو اپلائی کر دیتے ہیں، لیکن کئی جگہوں پر ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم نادانی کے اندر اور زیادہ بڑی برائی کو لے لیتے ہیں. مثلا بعض اوقات ایک بندے نے کسی دوسرے کو گالی نکالی تو جسٹ تھوڑی سی ہوا ہے جو اس کے منہ سے نکلی اور فضا میں پھیل گئی. اب اس نے اگر اس کو برا بھلا کہا ہے تو اتنے میں وہ برا نہیں ہو گیا. اس نے تو برا تب ہونا ہے جب اس کے اپنے اعمال برے ہوں گے. اگر میرے عمل برے نہیں ہیں، میں اچھے کام کر رہا ہوں، کوئی بندہ اگر مجھے برا کہہ بھی دیتا ہے تو اس کے کہنے سے تو میں نے برا نہیں ہونا. تو ہوتا کیا ہے، ایک گالی نکالی اور وہ برداشت نہیں کر سکا اور اس نے آگے سے کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا اور پھر کیا ہوتی ہے؟ لمحوں کی خطا ہوتی ہے اور صدیوں کی سزا پر بات چلی جاتی ہے.
تو اس طرح کی کئی مسٹیکس ہماری لائف کے اندر ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے دو برائیاں ہوتی ہیں، ایک بڑی ہوتی ہے ایک چھوٹی ہوتی ہے، اور ہم جلد بازی میں اجلتوں کے اندر فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، اور بعض اوقات چھوٹی برائی کے مقابلے میں بڑی برائی کو لے لیتے ہیں، اور جس کا خمیازہ بعد کے اندر ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ سو اس فارمولے کو اپلائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ فارمولہ شعوری طور پر ہمارے ذہن کے اندر ہو کہ جب کہیں سچویشن ایسی آئی کہ دو برائیاں ہوں تو ہم نے ان کا موازنہ کرتے ہوئے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ بچار کر کے ایسی صورت میں چھوٹی کو لینا ہے اور بڑی برائی سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔